فلسفی اینڈ دی ایجوکیشن پروسیس، یعنی تعلیم کے عمل میں فلسفے کا کیا کردار ہے یا فلسفے کی اہمیت کیا ہے؟ Since the inception of this world, man has been constantly trying to know the truth. یعنی دنیا کے مورز وجود میں آنے کے وقت سے جب انسان دنیا میں چیزوں کی تلاش میں نکلا تو اس کی الٹیمیٹ جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ وہ الٹیمیٹ سچائی کو جان لے، یعنی ٹروتھ کو جان لے یا ایسے فلسفے کو جان لے جو چیزوں کے پیچھے موجود ہے یا کار فرما ہے۔ اب یہ جو نوئنگ ہے، یہ جو عمل ہے جاننے کا، یہی فلسفہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کے لیے انسان ہر وقت کوشاں رہتا ہے۔ Human life cannot properly be understood without philosophy, as philosophy gives self-consciousness. کہ فلسفے کے بغیر انسانی زندگی جو ہے وہ نامکمل ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ جو آپ کی سیلف کانشیسنس ہے، یعنی جو ایسا آپ کا جو عمل ہے جس کے ذریعے آپ خود کو جانتے ہیں، اپنے سیلف کو پہچانتے ہیں، وہ صرف فلسفائز کرنے سے ہی ممکن ہے یا سوچ میں ڈوبنے سے اور بچار میں جانے سے ہی پاسبل نظر آتا ہے۔ And then develops a spirit of inquiry after truth. اور یہ جو ارج ہے، یہ جو موٹیویشن ہے، یہ جو تحریک ہے سچائی کو جاننے کی، یہ بھی فلسفہ یا سوچنے کا عمل ہی آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ As life and education are inseparably connected، جس طرح کی زندگی اور ایجوکیشن جو ہے یہ اس طرح سے اکٹھے ہیں کہ جدا نہیں ہو سکتے، اسی طرح لائف ہیز اے فلوسافیکل بیس اینڈ سو ایجوکیشن آلسو ہیز اے فلوسافیکل بیس۔ تو جس طرح زندگی کی ایک فلسفیانہ بیس ہے، اسی طرح ایجوکیشن کی بھی ایک فلوسافیکل بیسس ہے۔ چونکہ یہ دونوں زندگی میں بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو ہم اس پوائنٹ پہ پہنچے ہیں کہ فلسفے اور تعلیم کے درمیان بھی ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ The truths and principles established by philosophy are applied in the conduct of education process, such as philosophy and aims of education. اب یہ تعلق کیسے ہے؟ پہلی بات، فلسفی اور ایمز آف ایجوکیشن کیا ہے؟ Every scheme of education has some aims to be attained. یعنی ہر ایجوکیشن کی جو اسکیم ہے، جو ایجوکیشن کی ڈگری ہے، جو اسکولنگ ہے، کالج لائف ہے، یونیورسٹی لائف ہے، اس کی منزل ہے وہ کسی طرح ایک خاص قسم کی ایک ایم ہے جس کو اٹین کرنا ہے، چاہے وہ ڈگری ہے، چاہے وہ نالج لینا ہے، چاہے وہ اسکلز ڈیولپ کرنا ہے۔ ایمز آف ایجوکیشن آر ڈیٹرمنڈ بائی ایم آف لائف اور فلسفی آف لائف۔ اب یہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو ایمز آف ایجوکیشن ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں ہماری فلسفی آف لائف سے، یعنی ہم زندگی میں کیا چاہتے ہیں وہی ہم بننا چاہتے ہیں، جس طرح کی جگہ پہ ہم رہنا چاہتے ہیں وہیں ہم پڑھنا بھی چاہتے ہیں۔ تو پھر ایجوکیشن کی جو ایمز ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ہماری لائف کی فلسفی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ جس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں، ڈیولپمنٹل آرگنائزیشنز میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ علوم حاصل کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ دنیا کو پاورٹی سے، دنیا کو اور مصائب سے، بیماریوں سے نجات دے سکیں۔ تو پھر زندگی کا فلسفہ ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے آپ کے ایجوکیشنل ایمز میں۔ دین فلسفی اینڈ کریکولم۔ اب فلسفے اور نصاب کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ Philosophy determines the aims of education and curriculum, determines how these aims can be attained. اب فلسفہ چونکہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ ایجوکیشن کے ایم کیا ہونے چاہیے، اسی طرح کریکولم ان ایمز کو اچیو کرنے کا رستہ ہے۔ اب نصاب ایسا بنایا جائے کہ آپ کی زندگی کا فلسفہ جو کہ آپ کو تحریک دے رہا ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ایک خاص قسم کی، اب اس خاص قسم کی تعلیم جس سے آپ اس ایم تک پہنچنا چاہتے ہیں کے لیے ایک سٹرکچر ضروری ہے، اور وہ سٹرکچر ہے نصاب کا، یعنی اس میں کون کون سے عوامل ایسے ہیں جنہیں شامل کرنا ضروری ہے، اور ان عوامل کو مرتب کرنا جو ہے یہ گہرا کنیکشن ہے فلسفی کے ساتھ۔ So curriculum is to be determined by the educational objectives which are again determined by philosophy. یعنی جو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز ہیں وہ ڈٹرمن کر رہے ہیں کریکولم کو، اور ان کو ڈٹرمن کر رہا ہے آپ کا فلسفہ حیات۔ Hence the curriculum to be followed in schools has to conform to the prevailing philosophy. اور وہ جو کریکولم اسکولز میں فالو کروایا جا رہا ہے اس کو بھی فالو کرنا ہے اس فلسفے کو جو کہ آپ کی زندگی میں جنرلی موجود ہے۔